اچھا، ایک بڑے کمال کی حدیث ہے نا، بڑے کمال کی حدیث، یہ ان لوگوں کے لیے کہ آپ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حدیث جو ہے نا ہر بندے کی ضرورت ہے، چاہے لیڈیز ہو، عورت ہو، مرد ہو، بچہ ہو۔ اچھا، وہ کمال کی حدیث کیا ہے؟ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جو ہے نا فکر آخرت میں لگ جاتا ہے، یعنی جس کی فکر آخرت میں لگی رہتی ہے، آخرت کی فکر میں لگتا ہے، موت کی فکر میں لگتا ہے، میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو غنا کر دیتا ہے، اس کو غنی کر دیتا ہے، اس کی قلب کو، اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے۔ اور پھر میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ اس کے بکھرے ہوئے کاموں کو جمع فرما دیتا ہے۔ بڑے کمال کی بات ہے۔ آج میں اور آپ یہی چاہتے ہیں نا کہ یار ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، مفتی صاحب ذرا استخارہ کرو، بنے بنائے کام بگڑنے لگے۔ میں ان کو یہ حدیث میں ان کو بتاتا ہوں کہ میرے حضور نے فرمایا کہ تم فکر آخرت میں لگ جاؤ، اللہ تمہارے بکھرے ہوئے کام کو جمع کر دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا ذلیل کر کے تمہارے قدموں میں رکھ دے گا، دنیا کو ذلیل کر کے تمہارے قدموں میں ڈال دے گا۔ لیکن اس کا اپوزٹ اگر آپ دیکھیں، اس کی دوسری تصویر میرے اس مصطفیٰ نے فرمایا، اب اگر جو فکر آخرت میں لگا، بکھرے ہوئے کام اللہ جمع کر دیتا ہے، بگڑے ہوئے کام اللہ بنا دیتا ہے، پھنسے ہوئے مسائل اللہ حل کر دیتا ہے، اور دنیا کو ذلیل کر کے اس کے قدموں میں ڈال دیتا ہے۔ لیکن اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ دنیا کی فکر میں لگا رہا، اب اپوزٹ ہے معاملہ، اب لگا رہا دنیا کی فکر میں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر دنیا کی فکر میں لگا رہا تو اللہ بنے ہوئے کام بھی بگاڑ دیتا ہے۔ ہاں، بنے ہوئے کام بھی بگڑ جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے پیچھے وہ بھاگ رہا ہوتا ہے، لیکن دنیا اس سے بھاگ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ حدیث بڑے کمال کی ہے، بڑے کمال کی حدیث ہے یہ۔